ایک مرتبہ ایک شخص نے قاری صاحب سے پوچھا کہ قاری صاحب آپ اتنے اچھے طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لوگ دور دور سے آپ کی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں، تو کیا آپ نے کبھی قرآن مجید کا کوئی معجزہ بھی دیکھا ہے؟ تو قاری صاحب جواب دینے لگے کہ میں نے تو قرآن کے سینکڑوں معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر کوئی ایک واقعہ تو ہمیں بھی سنا دیجئے۔ تو یہ واقعہ انہوں نے خود سنایا، یعنی قاری صاحب نے سنایا، اور وہ فرمانے لگے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جمال عبد الناصر مصر کا صدر ہوا کرتا تھا۔ اس نے موجودہ رشیا یعنی روس کا سرکاری دورہ کیا۔ وہاں پر کمیونسٹ حکومت تھی۔ اس وقت کمیونزم کا توتی بولا کرتا تھا۔ دنیا اس سرخ انقلاب سے گھبراتی تھی۔ جمال عبد الناصر ماسکو پہنچا۔ اس نے وہاں جا کر اپنے ملک کی امور کے بارے میں کچھ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کے بعد انہوں نے تھوڑا سا وقت تبادلہ خیال کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ آپس میں گپے مارنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آپس میں گپے مارنے لگے تو ان کمیونسٹوں نے کہا کہ جمال عبد الناصر، تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو؟ تم ہماری سرخ کتاب کو سنبھالو جو کمیونزم کا بنیادی ماخذ تھا۔ تم بھی کمیونسٹ بن جاؤ، ہم تمہارے ملک میں ٹیکنالوجی کو روشناس کروا دیں گے۔ تمہارے ملک میں سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی اور تم دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہونے لگو گے۔ اسلام کو چھوڑو اور کمیونزم اپنا لو۔ جمال عبد الناصر نے انہیں اس کا جواب دیا تو صحیح، مگر دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اتنے میں وقت ختم ہو گیا اور وہ سب واپس آ گئے، مگر جمال کے دل میں کسک باقی رہ گئی تھی کہ نہیں، مجھے اسلام کی حقانیت کو اور بھی زیادہ واضح کرنا چاہیے اور ان جیسوں کو ایسا جواب دینا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ کوئی مسلمان ان کی طرف جائے، یہ ہماری طرف آئیں۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جتنا مجھ پر حق بنتا تھا میں اتنا جواب نہیں دے سکا۔ 2 سال کے بعد جمال عبد الناصر کو ایک مرتبہ پھر رشیا جانے کا موقع ملا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے صدر کی طرف سے لیٹر ملا کہ آپ کو تیاری کرنی ہے اور میرے ساتھ ماسکو جانا ہے۔ کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ قاری عبد الباسط کی تو ضرورت پڑے سعودی عرب میں، عرب امارات میں، پاکستان میں کہ جہاں مسلمان بستے ہیں، ماسکو اور رشیا جہاں خدا بیزار لوگ موجود ہیں، دین بیزار لوگ موجود ہیں، وہاں قاری عبد الباسط کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ خیر، میں نے تیاری کی اور صدر صاحب کے ہمراہ وہاں جا پہنچا۔ وہاں انہوں نے اپنی میٹنگ مکمل کی۔ اس کے بعد تھوڑا سا وقت تبادلہ خیال کے لیے رکھا اور فرمانے لگے کہ اس مرتبہ جمال عبد الناصر نے ہمت سے کام لیا ہے، اور ان سے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں جو آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے، آپ سنیے گا۔ وہ سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا پڑھے گا۔ وہ پوچھنے لگے کہ یہ کیا پڑھے گا؟ وہ کہنے لگے کہ یہ پڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پڑھیے۔ فرمانے لگے کہ مجھے اشارہ ملا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ سورہ طہ کا وہ رکوع پڑھا جسے سن کر کسی دور میں حضرت عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب 2 رکوع تلاوت کر کے آنکھ کھولی تو میں نے قرآن مجید کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے کمیونسٹوں میں سے 4 یا 5 آدمی آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ جمال عبد الناصر نے پوچھا، جناب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم تو کچھ نہیں سمجھے کہ آپ کے ساتھی نے کیا پڑھا ہے، مگر پتہ نہیں کہ اس کلام میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ہمارے دل موم ہو گئے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھریاں لگ گئی ہیں، اور ہم کچھ بتا بھی نہیں سکتے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ سبحان اللہ، جو قرآن کو مانتے نہیں، قرآن کو جانتے نہیں، اگر وہ بھی قرآن مجید کو تسلی اور سکون سے بیٹھ کر توجہ سے سنیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی تاثیر پیدا کر دیا کرتا ہے۔ تو سوچئے کہ آپ اور میں کہ جن کا جنم ہی، کہ جن کی پیدائش ہی ایک مسلمان گھرانے کے اندر ہوئی، ہم پہ قرآن مجید کی تلاوت یا قرآن مجید کی تعلیمات کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے اوپر توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہم قرآن مجید کو صرف چومنے، ماتھے سے لگانے، سینے سے لگانے یا بیٹی کو رخصت کرتے وقت اس کو اس کے سائے کے اندر دینے پر ہی محیط ہیں، اور اس سے آگے ہم کبھی چل ہی نہیں پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا بھی ہمارے مقدر میں لکھ۔ اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور یہ قرآن مجید کا معجزہ ہر مسلمان تک پہنچانے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔